بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم سپریشن آف سبسٹنسز جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں میتھڈس آف سپریشن پر ڈسکس کریں گے. وی ول ڈسکس سم سمپل میتھڈس آف سپریٹنگ سبسٹنسز دیٹ آر مکسڈ ٹوگیدر. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. اس سب ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ میتھڈس آف سپریٹنگ سبسٹنسز، اور یہ میتھڈس جو ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلا میتھڈ ہے ہینڈ پکنگ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم چاول لاتے ہیں خرید کر اسٹور سے تو پھر ہماری عورتیں ان چاولوں کو جو ہے ان میں سے کنکر وغیرہ یا کچھ دھان کے جو دانے ہوتے ہیں جن کی چھلکا نہیں اترا ہوتا ہے، جسے ہم پہاڑی میں بانڈ بولتے ہیں، یا اسی طرح اور کچھ ڈسٹ پارٹیکلز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے الگ کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں ہینڈ پکنگ. تو اس میں یہ جو میتھڈ ہے سپریشن کا، اس میں جو ہے چھوٹے چھوٹے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں جو مکس ہوتے ہیں انہیں ہم ہاتھ سے الگ کرتے ہیں، اور یہ جو امپیورٹیز اس میں ہوتی ہیں یا یہ جو ڈسٹ پارٹیکلز وغیرہ ہوتے ہیں یہ زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں. اس لیے اس میں ہینڈ پکنگ یعنی ہاتھ سے چننے کا طریقہ ہی بہتر رہتا ہے. اب اس کے بعد دوسرا جو میتھڈ ہے جسے ہم تھریشنگ کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے جب ہم شالی کاٹتے ہیں، شالی کاٹنے کے بعد ہم اسے سکھاتے ہیں، سکھا کر پھر ہم اسے جو ہے جمع رکھتے ہیں، تو پھر کچھ دنوں کے بعد ہم اسے کیا کرتے ہیں، ہم اس میں جو اناج ہوتا ہے، جو گرینز ہوتے ہیں وہ گھاس سے الگ کرتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم اسے جو ہے جسے ہم پہاڑی میں چمنا کہتے ہیں، یعنی ان کو کسی سخت چیز پر اٹھا کر مارتے ہیں جس سے اناج کے دانے الگ ہوتے جاتے ہیں. تو یہ جو میتھڈ ہے یہ ہم جنرلی گرینز کو گھاس پھوس جو اس کے ساتھ ہوتی ہے اس سے الگ کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں، جس میں ہم گندم، گیہوں اور باقی جو گرینز ہیں ان کے لیے ہم یہ میتھڈ استعمال کرتے ہیں اور اسے تھریشنگ کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو دوسرا میتھڈ ہے اسے کہتے ہیں ونوئنگ. ونوئنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ونوئنگ میں آپ نے دیکھا، اب مثال کے طور پر ہم نے دھان کے جو اناج ہے، دانے ہیں، ان کو ہم نے تھریشنگ کی، یعنی وہ گھاس پھوس الگ کر دیا. اب وہ ایک بہت بڑا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے شالی کا. پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس میں سے کچھ جو ہیں چھوٹے چھوٹے گھاس کے ذرے جو ہوتے ہیں یا ایسے اس میں اناج کے دانے ہوتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں، تو اس کو الگ کرنے کے لیے ہم ایک اور کام کرتے ہیں. ہم جو ہے اس کو صاف کرتے ہیں، یعنی اوپر اچھالتے ہیں اور ہوا کی مدد سے جو ہلکے پھلکے جو دانے ہوتے ہیں، جو ہسک ہوتا ہے، وہ الگ ہو جاتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں ایک عورت ہے، یہ اناج کے دانوں کو کافی اوپر سے نیچے پھینک رہی ہے. تو اس میں جو بھی جو مکسڈ اس میں گرینز کے ساتھ جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وغیرہ وغیرہ یا امپیورٹیز ہیں جو اناج کے دانے سے کافی ہلکی ہوتی ہیں، وہ ہوا کے ذریعے دور جا کے گر رہی ہیں. تو یہ جو میتھڈ ہے یہ ہم اکثر جب ہم یہ اناج کو ہارویسٹنگ سیزن کے بعد جب ہم تھریشنگ کرتے ہیں تو تھریشنگ کے وقت شام کے ٹائم جو ہے ہم یہ میتھڈ جو استعمال کرتے ہیں، اسے ونوونگ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ایک اور میتھڈ جسے سیونگ کہتے ہیں. تو
یہ میتھڈ جو ہے سیونگ کا، یہ بھی ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو آٹا لاتے ہیں اسٹور سے یا دکان سے، اس میں جو وہ موٹا ہوتا ہے، تو اس میں بڑا کچھ موٹے دانے ہوتے ہیں، تو اسے ہم الگ کرنے کے لیے وہ چھاننی کا استعمال کرتے ہیں. یعنی اس میں جو امپیورٹیز وغیرہ ہوتی ہیں اس کو ہٹانے کے لیے ہم چھاننی کا استعمال کرتے ہیں. سیو یعنی چھاننی. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو باریک آٹا ہوتا ہے وہ نیچے پلیٹ میں چلا جاتا ہے، اور چھاننی میں یہ جو ہسک وغیرہ ہے یا بران ہے، وہ جو امپیورٹیز جو ہیں وہ چھاننی میں رک جاتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو سیونگ کی وجہ سے جو آٹے کے ذرات ہیں، فائن فلور پارٹیکلز ہیں، وہ چھاننی کے سوراخوں سے گزر جاتے ہیں، جبکہ جو بڑے بڑے دانے ہوتے ہیں، امپیورٹیز ہوتی ہیں، وہ چھاننی میں رک جاتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم مکان میں پلستر وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ریت کو چھاننے کے لیے بھی ہم چھاننی کا استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں فگر 5.7 میں بالکل ٹاپ لیفٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک شخص جو ہے وہ ایک بہت بڑی چھاننی اس نے لگائی ہے، اور اس کے اوپر وہ ریت ڈال رہا ہے، پھر اس کو چھان رہا ہے. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں بھی، جب ہم گھر میں کوئی کام لگاتے ہیں پلستر وغیرہ کا، تو اس کے لیے بھی ہمیں ریت کو چھاننے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ریت جو ہم حاصل کرتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے سٹون پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں. بڑے جو ہے یہ جو ریت کے سائز سے بڑے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے ہوتے ہیں یا اور ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ہمیں اس ریت سے الگ کرنے ہوتے ہیں، اور اس کو الگ کرنے کے لیے ہم چھاننی کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے 3 طریقے ڈسکس کیے سپریشن کے. ایک تھا تھریشنگ، دوسرا ونوونگ، اور تیسرا سیونگ. ان 3 طریقوں سے ہم جو ہے مختلف سبسٹینسز کو الگ الگ کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے کل ہم انشاءاللہ کچھ اور پروسیسز جو ہیں سپریشن کے وہ ڈسکس کریں گے. دیٹ از انف فار